اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال الرابعة انه تعالی مرید وکارہ لأن تخصیص الافعال بإیجادها في وقت دون آخر لا بد له من مخصص وهو الارادہ۔ پاس ہماری صفات ثبوتیہ خداوند متعال میں چل رہی ہے۔ اس میں آج جو ہماری بحث کا محور ہے وہ بحث ارادہ ہے کہ خداوند متعال ارادہ رکھتا ہے، اور ارادہ صفت کمال ہے، صفت ثبوتیہ ہے، اور ضروری ہے کہ خداوند متعال اس صفت سے متصف ہو، وإلا نقص لازم آئے گا۔ یہاں پر چند ابحاث موجود ہیں کہ جن میں بعض کی طرف اشارہ ہوگا، بعض جو ہے وہ تفصیلی کتابوں میں جب آپ جائیں گے وہاں پر پڑھیں گے۔ دروازہ بند کریں۔ اس میں مثلا پہلی بات یہ ہے کہ ارادہ کیا ہے، حقیقت ارادہ کیا ہے۔ دوسری بات پھر یہ ہوتی ہے کہ ارادہ خداوند رکھتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ تیسری بات جو یہاں پر موجود ہے وہ یہ کہ آیا خداوند متعال جو صفت ارادہ رکھتا ہے یہ صفات ذات میں سے ہے یا صفات فعل میں سے ہے۔ یہ چند ابحاث ہیں کہ جو اس متن میں ذکر ہوں گی۔ اس میں سے پہلی دو بحثیں جو ہیں وہ اس کتاب میں ہم پڑھیں گے، ارادے کی کیا تفسیر ہے اور ارادہ کن دلیل کے ذریعے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن یہ والی بحث کہ آیا ارادہ صفات ذات میں سے ہے یا صفات فعل میں سے ہے، یہ تھوڑا سا تفصیل طلب مطلب ہے۔ وہ یہاں بھی اشارہ اس حد تک نہیں ہے کہ یہاں پر اس مطلب کو کھول کر بیان کیا جائے۔ متکلمین اور فلاسفہ کے درمیان فرق ہے اس تیسری بحث کے اندر کہ ارادہ صفت فعل ہے یا صفت ذات ہے۔ فلاسفہ قائل ہیں کہ ارادہ صفت ذات میں سے ہے، اور متکلمین قائل ہیں کہ ارادہ صفت فعل میں سے ہے، اور روایات بھی اس نظریے کو تائید کرتی ہیں کہ ارادہ صفات فعلیہ میں سے ہے۔ لیکن صفات ذاتیہ میں سے ہونا، اس کے اوپر بھی دلیل عقلی موجود ہے۔ پھر کس کی بات مانیں، کیا کریں، کیسے حل کریں اس کو، کہ یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ جو اس کتاب سے بالاتر ہے۔ صفت ارادہ کی ایک طرف سے اگر دیکھا جائے تو یہ صفت اس لحاظ سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ بحث علم اصول کے اندر بھی وارد ہوئی ہے کہ ارادہ کی حقیقت کیا ہے۔ مثلا آپ جب اصول پڑھتے ہیں، جب بحث امر میں وارد ہوتے ہیں تو حقیقت امر پہ جب بحث ہوتی ہے تو وہاں پر ایک نظریہ یہ آتا ہے کہ امر یعنی طلب و ارادہ۔ جب طلب و ارادہ کی بات آتی ہے تو اصولیین اس بحث میں وارد ہو جاتے ہیں کہ طلب و ارادہ کی حقیقت کیا ہے۔ وہاں پر پھر وہ ایک کلامی اور فلسفی بحث کے اندر وارد ہو جاتے ہیں کہ جس کا اصلاً اصول کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ لیکن آپ اصول کی کتابیں صاحب کفایہ کے بعد سے لے کر آج تک کی اٹھا کر دیکھ لیں، سب نے اس کے اوپر بحث کی ہوئی ہے اور تفصیلاً بحثیں کی ہیں اس کے اندر۔ لہذا آپ کو بہت ساری ابحاث
علم اصول کے اندر اس صفت کے مطابق ملیں گی. کافی حرف ہے اس کے اندر، چونکہ یہ علم اصول میں چلی گئی، اور پھر آپ کو پتہ ہے علم اصول کا چونکہ خارج ہوتا ہے اور خارج میں بال کی کھال اتاری جاتی ہے، تو وہاں پہ یہ پھر صفت جو ہے وہ زیادہ ابھر کے سامنے آئی اور بحثیں کی گئی وہاں پر. خوب، یعنی یہ باتیں صرف اس لیے بیان کیا تاکہ اگر آپ ارادہ کے اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس قسم کی باتوں کی طرف بھی اگر آپ رجوع کریں گے تو آپ کو مطالب ملیں گے. شارح کی عبارت سے شروع کرتے ہیں، چونکہ اگر مصنف کی عبارت پڑھیں تو مصنف نے فقط اتنا بیان کیا ہے کہ خداوند ارادہ رکھتا ہے اور دلیل اس کی کیا ہے. لیکن شارح سب سے پہلے اقوال ذکر کرتے ہیں کہ ارادہ کی تفسیر علماء نے کیا کیا کی ہے. پہلے وہ ذکر کر کے پھر دلیل میں وارد ہوتے ہیں. مختلف 4 تقریباً اقوال یہاں پر ذکر کرتے ہیں. پہلا قول یہاں پر جو ذکر کرتے ہیں وہ ہے ابو الحسین بصری کا، کہ عرض کیا تھا کل آپ کی خدمت میں کہ ابو الحسین بصری یہ معتزلی علماء میں سے ہے اور بغداد کے اندر اس کی وفات ہوئی ہے 446 ہجری کے اندر. اس کا نظریہ یہ ہے کہ خداوند متعال ارادہ رکھتا ہے، یعنی خداوند متعال فعل کے اندر موجود مصلحت کا علم رکھتا ہے. چونکہ خداوند متعال اس فعل کے اندر موجود مصلحت کا علم رکھتا ہے، یہی علم پھر سبب بنتا ہے کہ خدا اس فعل کو ایجاد کرے. درست ہے؟ مثلا خداوند متعال آپ کا علم رکھتا ہے، یعنی کیا آنا، آپ کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی آپ کے خلق کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. یعنی ارادہ رکھتا ہے آپ کے خلق کرنے کا، کیا مراد اس سے؟ یعنی خداوند متعال آپ کی خلقت کا علم رکھتا ہے نہ، آپ کی خلقت کے اندر موجود مصلحت کا علم رکھتا ہے، اور وہی مصلحت کے جو آپ کی خلقت میں موجود ہے وہ اس بات کا سبب بنتی ہے کہ خداوند متعال آپ کی خلقت انجام دے. اس کو کہتے ہیں علم مقید. علم مطلق کیا ہے؟ خدا تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے. خدا ان چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے کہ جو خلق ہو چکی ہیں، خدا ان چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے کہ جو قیامت تک خلق ہوں گی، اور خدا ان چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے کہ جو ممکن تو ہیں لیکن کبھی خالق نہیں ہوں گے. مثلا 10 سر والا انسان ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ممکن ہے، قدرت خداوند میں بھی ہے، لیکن خدا اس کو خالق نہیں کرے گا یا ابھی تک نہیں کیا. بس خدا علم رکھتا ہے اس کا، ممکن بھی ہے، لیکن یہ کبھی خالق نہیں ہوگا، کوئی حکمت الہی میں شامل نہیں ہے، کیونکہ خدا نے اس نظام کو احسن بنایا ہے، اور نظام احسن کا تقاضا یہ ہے کہ جس طریقے سے مخلوقات خلق ہو رہی ہیں ویسے خلق ہو. اس کو کہتے ہیں علم مطلق. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ خداوند متعال فلاں چیز کا ارادہ رکھتا ہے، یہاں پر ارادے کی تفسیر علم ہی کے ذریعے کی جا رہی ہے. ارادہ یعنی علم، لیکن یہاں پر علم مطلق مراد نہیں لیا جا رہا پہلے قول کے اندر، بلکہ علم مقید لیا جا رہا ہے. علم مقید یعنی کیا؟ یعنی خداوند متعال اس فعل کے اندر موجود مصلحت کا علم رکھتا ہے، اور وہ علم بالمصلحت
سبب بنتا ہے کہ خدا اس فعل کو ایجاد کرے. پس علم بالمصلحت کہ جو فعل کے ایجاد کا سبب بنے اس علم کو ارادہ کہتے ہیں. اس کا خلاصہ اگر کرنا چاہے تو یوں کہہ سکتے ہیں ارادہ یعنی علم مقید. یہ پہلا قول ہے کہ جس کا قائل ابو الحسین بصری ہے کہ معتزلی. دوسرا قول جو یہاں موجود ہے اور شارح نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہے حسین بن محمد نجار البخاری. یہاں فقط البخاری کا نام لیا ہے. یہ نجار کے نام سے مشہور ہے. نجار قائل ہے کہ ارادے کو ہم تفسیر ثبوتی طور پر نہیں کر سکتے. خداوند متعال کے مورد میں اگر ارادے کا معنی کرنا چاہتے ہیں تو ہم سلبی معنی کریں گے. پہلا معنی ہم نے ایجابی کیا ہے، تفسیر کی ہے ایجابی معنی کے ساتھ، یعنی ارادے کو علم مقید کی طرف پلٹایا ہے. لیکن نجار کا نظریہ یہ ہے کہ ارادہ سلب کی طرف پلٹتا ہے. یعنی اگر کہا جائے کہ خداوند متعال مرید ہے یعنی مغلوب نہیں ہے، یعنی مجبور نہیں ہے. ارادے کا یہ معنی ہے. جیسا کہ بعض علماء قائل ہیں کہ صفات ثبوتیہ صفات سلبیہ کی طرف پلٹتی ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی جب کہا جائے کہ خدا قادر ہے یعنی عاجز نہیں ہے، خدا عالم ہے یعنی جاہل نہیں ہے، خدا حی ہے یعنی میت نہیں ہے. اسی طریقے سے خدا مرید ہے یعنی مغلوب و مجبور نہیں ہے. پس نجار کا نظریہ یہ ہے کہ ارادہ یہاں پر سلبی معنی رکھتا ہے. یہ دوسرا قول ہے. اس کو شارح رد کرتے ہیں. شارح کہتے ہیں کہ ارادہ کی تفسیر غیر مغلوب و غیر مکرہ کے ساتھ یعنی مجبور نہ ہونے کے ساتھ تفسیر کرنا ارادے کی، یہ ارادے کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ آپ نے ارادے کے جو لازمہ ہے اس کو ارادے کی جگہ پر ذکر کیا ہے. مثلا اگر کوئی بندہ ارادہ رکھتا ہو تو اس کے بارے میں کہتے ہیں چونکہ یہ ارادہ رکھتا ہے پس مجبور نہیں ہے، کیونکہ اگر مجبور ہوتا تو ارادہ نہ رکھتا ہوتا. پس مجبور نہ ہونا ارادہ رکھنے کا لازمہ ہے، ارادے کی تفسیر نہیں ہے. اور ہم یہاں پر ارادے کی تفسیر بیان کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے ارادے کی تفسیر نہیں کی ہے بلکہ ارادے کا ایسا معنی پیش کیا ہے کہ جو ارادے کا لازمہ شمار ہوتا ہے. لازم کو اصل کی جگہ پر لا کر رکھ دیا آپ نے کہ یہ مطلب ٹھیک نہیں ہے، اس کو یہاں پر رد کرتے ہیں. تیسرا قول جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ بھی معتزلی مفکر کا ہے، جناب بلخی. یہ قائل ہیں کہ خداوند متعال مرید ہے. یہاں پر ہمیں تفکیک کرنا ہوگی. کیسے؟ کہ ایک مرتبہ خدا اپنے افعال کا ارادہ رکھتا ہے اور ایک مرتبہ خدا اپنے غیر کے افعال کا ارادہ رکھتا ہے. یعنی انسان کے افعال کا بھی ارادہ خدا رکھتا ہے کہ انسان فلانا فعل انجام دے، اس کا ارادہ رکھتا ہے خدا. نماز پڑھے خود انسان، روزہ رکھے انسان، اس کا ارادہ رکھتا ہے. اور اپنے فعل کا بھی ارادہ رکھتا ہے. خدا نے اگر کسی چیز کو انجام دینا ہے تو ارادے کے ساتھ کرنا ہے. بس یہاں پر دو مقام ہیں. ایک مقام ذات ہے کہ خدا اپنے افعال کا علم رکھتا ہے، اور ایک مقام جو ہے وہ مخلوقات کا ہے کہ خدا ان کے افعال کا بھی ارادہ رکھتا ہے. دونوں مقام پر ارادے کا معنی فرق کرتا ہے، ایک معنی نہیں ہم کر سکتے. اوپر جو معنی پہلے قول میں کیا تھا وہ دونوں مقام پر
ایک ہی معنی رکھتا ہے، لیکن یہاں پر دو مقام میں دو معنی کرتے ہیں تیسرے قول میں۔ وہ یہ کہتا ہے بلخی، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خداوند متعال اپنے افعال کا ارادہ رکھتا ہے، اگر اس مقام میں گفتگو کرتے ہیں تو اس میں ارادے کا معنی علم مطلق ہے، علم مقید نہیں۔ بہرحال یہ بات میں بات کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ارادہ یہاں علم کے معنی میں ہے، یعنی خدا اپنے افعال کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی معنی کیا ہے اس کا؟ خدا اپنے افعال کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے مقام ذات کے اندر معنی ارادے کا۔ اور اگر مخلوقات کے مقام میں ارادہ خداوند کا معنی کرنا چاہیں تو معنی یوں ہوگا کہ خداوند متعال امر کرتا ہے غیر کو، یعنی خدا مرید ہے انسان کے افعال کا، یعنی خدا نے امر کیا ہے انسان کے افعال کے بارے میں، یہ معنی کریں گے۔ پس اگر مخلوق کے بارے میں ارادہ الہی استعمال ہو تو وہاں پر امر کے معنی میں ہے، اور جب اپنے مورد میں خدا کے ارادہ استعمال ہو وہاں پر علم کے معنی میں ہے۔ بات واضح ہوئی ہے؟ یہ تیسرا قول تھا۔ جناب شارح یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مقام ذات میں کہا ہے کہ خدا اگر اپنے افعال کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ خدا اپنے افعال کا علم رکھتا ہے، اس علم سے کیا مراد ہے؟ آیا علم مطلق ہے یا علم مقید؟ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا ارادہ رکھتا ہے یعنی علم رکھتا ہے، اور علم سے مراد علم مطلق لیں، یعنی جس میں مسلط ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، فقط خدا کا علم مد نظر ہے آپ کے، کہتے ہیں یہ قول باطل ہے، اور ان قریب ہم اس قول کو باطل کریں گے کہ ارادہ عین علم نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی مراد ارادے سے ارادے کی تفسیر میں کہ خدا اپنے افعال کا علم رکھتا ہے، اس میں علم سے مراد علم مقید ہو یعنی علم بالمصلحت ہو، تو یہ تو قول ہو جائے گا ابو الحسین بصری کا، بس تمہارا جدا قول نہیں ہے۔ یہ تفسیر یہاں بیان کرتے ہیں، اور اس مورد کا جواب دیتے ہیں کہ اگر تم مخلوقات کے مورد میں یہ معنی کرتے ہو کہ خدا چونکہ امر کرتا ہے افعال کا، پس خدا مرید ہے ان کے افعال کا، ارادہ کرتا ہے ان کے افعال کا، تو کہتے ہیں یہ بھی معنی درست نہیں ہے، کیونکہ آپ یہاں پر لازمہ والا معنی لیتے ہیں، یعنی جو انسان، خدا اگر انسان کے فعل کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کا لازمہ یہی نکلتا ہے خدا امر کرے گا، یعنی خدا اگر یہ ارادہ رکھتا ہے کہ انسان نماز کو پڑھے تو اس کا لازمہ کیا نکلے گا کہ خدا امر کرے نماز کا، پس امر کرنا لازمہ ہے ارادہ رکھنے کا، اور آپ نے لازمہ والا معنی اصل معنی کی جگہ پر رکھ دیا، اور یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ہم ارادے کا حقیقی معنی سمجھنا چاہتے ہیں خداوند متعال کے مورد میں، بس آپ کا یہ والا نظریہ بھی درست نہیں ہے، اگرچہ یہ اجمالی طور پر آ رہا ہے، تفصیلی طور پہ بھی آئے گا ان کے اوپر رد، سب کے اوپر کہ یہ نظریہ جو ہے وہ باطل ہے۔ اشاعرہ اور کرامیہ اور معتزلہ کی ایک جماعت وہ قائل ہے کہ ابھی تک جو ہم نظریے پڑھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ ارادہ جو ہے وہ علم ہے، یا ارادے کو سلب کی طرف پلٹا دیا، لیکن بعض متکلمین اہل سنت کے وہ قائل ہوئے ہیں کہ ارادہ علم اور قدرت کے مغایر ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ارادہ علم یا قدرت کی طرف پلٹتا ہے، بلکہ ارادہ ایک الگ صفت ہے کہ جو علم اور قدرت سے جدا ہے۔ لیکن پھر ان کے درمیان اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ صفت جو ہے ارادے والی جو کہ علم و قدرت کے مغایر ہے، یہ
زائد بر ذات ہے، عین ذات نہیں ہے. اور زائد بر ذات ہونے کی صورت میں اشاعرہ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ قدیم ہے، چونکہ اشاعرہ کا نظریہ یہی ہے کہ صفات خدا قدیم ہے، حادث نہیں ہے. چونکہ اگر حادث ہو جائے تو نقص لازم آتا ہے، لہذا یہ زائد بر ذات کے بھی قائل ہیں اور قدیمی مان لیتے ہیں. معتزلہ اور کرامیہ قائل ہیں کہ صفت ارادہ صفت زائد بر ذات ہے اور حادث بھی ہے، قدیم نہیں ہے. لیکن معتزلہ اور کرامیہ اس بات میں تو مشترک ہیں کہ صفت ارادہ زائد بر ذات ہے اور حادث ہے، لیکن ان کے درمیان پھر فرق پڑ جاتا ہے ایک جگہ جا کر. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ کرامیہ قائل ہے کہ صفت چونکہ موصوف چاہتی ہے، مقام و موضوع چاہتی ہے کہ جس سے وہ متصف ہو، تو اس صفت کا محل کون ہے؟ کرامیہ قائل ہے کہ اس صفت کا محل و موضوع خدا کی ذات ہے. یعنی صفت ارادہ قائم ہے ذات الہی کے ساتھ، موضوع و محل صفت ارادہ کا ذات الہی ہے. لیکن معتزلہ قائل ہے کہ صفت ارادہ ان اوصاف میں سے ہے کہ جو محل و موضوع کی محتاج نہیں ہے، یعنی محل کے بغیر ہے، اس کو محل اور موضوع کی ضرورت نہیں ہے. یہ اختلاف ہے کرامیہ اور معتزلہ کے درمیان کہ یہ اقوال سارے باطل ہیں کہ انشاءاللہ ان قریب اس کو رد کریں گے. عبارت دیکھیں، اقولو کہ مصنف کی عبارت بعد میں پڑھیں گے. اتفق المسلمون علی وصفہ بالارادہ، مسلمان اتفاق رکھتے ہیں اس بات پر کہ خداوند متعال ارادے سے متصف ہوتا ہے، لیکن واختلفوا فی معناہا، لیکن ارادے کے معنی میں اختلاف رائے رکھتے ہیں. فقال ابو الحسین بصری، ابو حسین بصری قائل ہے کہ ارادہ یعنی عبارت یعنی عن علمہ تعالی، خداوند متعال کا علم رکھنا بما فی الفعل من المصلحہ، فعل کے اندر جو مصلحت پائی جاتی ہے اس کا علم رکھنا، کہ الدائی الی ایجادہ، کہ وہ علم، الدائی صفت علم کی، کہ وہ علم دائی بنے، سبب بنے، الی ایجاد الفعل، تاکہ خدا اس فعل کو ایجاد کرے. وقال البخاری، اور نجار قائل ہے معناہا، ارادے کا معنی یہ ہے کہ انہ غیر مغلوب ولا مکروہ، ارادہ یعنی مکروہ یعنی مجبور نہیں ہے، مغلوب نہیں ہے. فمعناہا اذن سلبی، پس اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ سلبی معنی کے اندر ہے، نہ کہ ایجابی معنی کے اندر. ولکن ھذا القائل، لیکن اب یہ شارح کی عبارت ہے، شارح کہتے ہیں اس قائل نے کہ جو کہ نجار ہے، اخذ لازم الشیء فی مکانہ، اس نے ایک شے کے لازمے کو اس شے کی جگہ رکھ دیا. یعنی ارادے کی تفسیر کرنی تھی، اس تفسیر کی جگہ اس کے لازم کو ذکر کر دیا. ارادہ رکھنے کا لازمہ یہ ہے کہ مجبور نہیں ہے، مجبور کو ارادے کی جگہ پر لا کے رکھ دیا کہ جو درست نہیں ہے، ارادے کی تفسیر شمار نہیں ہوتی ہے. وقال البلخی، بلخی کہتا ہے ہیا فی افعالہ علمہ بہا، اگر ہم افعال الہی میں ارادہ کا معنی کریں تو اس کا معنی ہے کہ خدا اپنے افعال کا علم رکھتا ہے. وفی افعال غیرہ، اور اگر ہم غیر خدا کے افعال میں ارادے کا معنی کریں تو اس کا معنی ہے عبارت عن امرہ بہا، اس کا معنی یہ ہے کہ خدا نے ان افعال کا امر کیا ہے. یہ ہے اس تیسرا قول. شارح اب کہتے ہیں فَإِنْ أَرَادَ الْعِلْمَ الْمُطْلَقِ، اب بلخی نے اگر تو اس علم سے مراد علم مطلق لیا ہو، فَلَيْسَ بِإِرَادَةٍ، تو اس کا مطلب وہ ارادہ نہیں ہے. ہم ارادے کی تفسیر بیان کرنا چاہتے ہیں اور تم نے ارادے کو عین علم قرار دے دیا ہے، پس یہ ارادہ نہیں ہے. ارادہ وہی علم ہے، کما سیاتی، جس طرح کہ ہم آ جا کر بیان کریں گے کہ ارادہ علم نہیں ہے. وَإِنْ أَرَادَ الْعِلْمَ الْمُقَيَّدَ بِالْمَصْلَحَةِ، اگر علم مقید مراد ہے اس کی، فَهُوَ كَمَا قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِي، تو یہ تو وہی قول بن جائے گا جو بصری کہہ رہا تھا، پس اس کا کوئی جدا کوئی قول نہیں بنے گا. یہ ہے مقام ذات کے اندر.
مقام خدا کے اندر، یعنی مقام افعال خدا میں. اور مخلوقات کے افعال میں جو معنی کیا تھا امر والا، تو اس کے اوپر کیا اشکال ہے؟ اما الامر فہو مستلزم للارادہ، تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ارادہ یعنی امر کرنا، یہ ارادے کو مستلزم ہے، لازمہ ہے، معنی لازم معنی ہے، لا نفسہا، خود ارادہ نہیں ہے. امر کرنا خود ارادہ نہیں ہے. جی ہاں، ارادہ ہوگا تو امر کرے گا. جیسے مثال دی، یعنی خدا اگر ارادہ رکھے گا کہ میں نماز پڑھوں تو مجھے امر کرے گا، تو لہذا یہ امر کرنا لازم معنی ہے، نہ کہ خود معنی. وقالت الاشاعرہ والکرامیہ وجماعۃ من المعتزلہ، یہ والے قائل ہیں کہ انہا کہ ارادہ صفت زائدۃ مغایرۃ للقدرۃ والعلم، کہ ارادہ ایک تو صفت زائد بر ذات ہے، دوسرا مغایر ہے قدرت اور علم کے، اور تیسرا کیا ہے؟ مخصصۃ للفعل، کہ یہ فعل کے لیے مخصص واقع ہوتا ہے. یہ مطلب تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ جب ہم نے ارادے کو ثابت کرنے کی دلیل دینی ہے. یہ مطلب وہاں سمجھ میں آ جائے گا. میں اس کو ابھی یہاں پر توضیح نہیں دیتا، بعد میں مطلب کلیئر ہو جائے گا. خوب، ان تین خصوصیات میں تو یہ سارے اکٹھے ہیں، صفت زائد بر ذات ہونے میں، مغایر ہونے میں، مخصص فعل ہونے میں. لیکن پھر اس کے بعد ان میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے. ثم اختلفوا، پھر اختلاف پیدا ہوا ان کے درمیان. فقالت الاشاعرۃ، اشاعرہ قائل ہوئے کہ ذالک الزائد معنی قدیم، جو صفت زائد بر ذات ہے ارادہ وہ قدیم ہے. وقالت المعتزلہ والکرامیہ، معتزلہ اور کرامیہ قائل ہیں کہ وہ جو صفت زائد ہے ارادے والی وہ معنی حادث، وہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے. معتزلہ اور کرامیہ مشترک ہیں حادث ہونے میں، لیکن اس کے بعد پھر ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے. فالکرامیہ تو قالوا هو قائم بذاتہ تعالی، کیونکہ ارادہ صفت ہے اور صفت محل کی محتاج ہوتی ہے، اس کا محل اور قائم کون ہے؟ ذات پروردگار ہے. والمعتزلہ تو معتزلہ قالوا، معتزلہ قائل ہیں لا فی محل، وہ صفت زائد بر ذات ہے، حادث ہے، لیکن محل کی محتاج نہیں ہے. وسیأتی بطلان الزیادہ، اور کہتے ہیں ہم زائد بر ذات ہونے کے قول کو رد کریں گے. فاذن، پس نتیجہ کیا نکلے گا؟ الحق ما قالہ ابو الحسین البصری، ہم اسی قول کو اختیار کریں گے کہ جس کو ابو الحسین بصری نے قبول کیا ہے، وہی قول ہمارا قول ہے. والدلیل علی ثبوت الارادۃ من وجہین، اب اس کے اوپر جب تفسیر واضح ہوگی کہ مصنف کے نزدیک اور شارح کے نزدیک کیا ہے ارادے کی تفسیر، تو اب اس کے اوپر دلیل قائم کریں گے. اقوال پھر بعد میں یا ضمن میں اس کے رد کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.